احباب کرام، انجینئر محمد علی مرزا، جس کو واجب القتل اور گستاخ رسول قرار دے دیا گیا ہے، بریلوی مسلک کے ایک عالم ہیں، انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ واجب القتل ہے، گستاخ رسول ہے، اور انہوں نے انعام کا بھی اعلان کیا ہے کہ جو شخص انجینئر محمد علی مرزا کو قتل کرے گا میں اس کو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا، اور یہ فتویٰ بھی انہوں نے دیا ہے۔ اس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا نے بھی اس کا جواب دیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود ہی اس ویڈیو کو دیکھ کر فیصلہ کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس کے اندر لازمی کیجئے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے، اس کے بعد میں بھی اپنا کمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے عموماً اسلامیہ نے پاکستان سے مخاطب ہوں کہ جیلم کے اندر مرزا محمد علی کا فتنہ پوری دنیا کے اندر تباہی پھیلا رہا ہے، اور اس شخص نے بے شمار کفریات بکے ہیں، جن میں سب سے زیادہ خطرناک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم کو کہا کل کا شوکرا استغفر اللہ یہودیوں کی طرح منسوخ کیا ہے۔ یہود نے حضور کو قطعاً یہ لفظ نہیں آپ کے لیے استعمال کیا، یعنی توہین رسالت کی انتہا ہے، اور اس شخص نے حد کر دیا، انتہا کر دیا ہے۔ نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، لہذا اب اس کا ایک ہی علاج ہے، 295 کے تحت پرچہ ہو اور اس کو سزائے موت دی جائے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ سوشل میڈیا پر جو چیز بھی خلاف قانون ہوتی ہے بات کرتا ہے خلاف قانون، تو جہاں جہاں تک سوشل میڈیا پہنچتا ہے وہاں ہر بندہ اپنے تھانے میں شکایت کر سکتا ہے۔ اسی بنیاد پر اس کے خلاف لاہور میں بھی پرچے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پرچہ بھی ہو، اس کی گرفتاری بھی ہو اور اس کو سزائے موت بھی ہو۔ یہ شخص واجب القتل ہے، امت پر فرض ہے اس کو قتل کرنا۔ حکومت اس کو قتل کرے، حکومت نہیں قتل کرتی تو کوئی غازی اٹھے۔ یہ پیر یہ واجب القتل ہے۔ محمد افضل قادری صاحب میں دعا بھی ہے کہ کوئی غازی اٹھے اور اس کو کافر کردار تک پہنچا دے۔ یہ امت پر فرض کفایہ ہے۔ اچھا علی بھائی، وہ تو دوسرا سوال جو آپ کو بتایا گیا جس پہ آپ پہ فتوے بھی آئے ہوئے ہیں کافی بڑے پلیٹ فارم سے، شاہل علی فتویٰ لگانے والے کیا فتوے، کیا سوال کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے سوال کیا ہے۔ آپ نے یہ کہا تھا کہ اب جواب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ چھوکرا سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ مشرکین مکہ ہے، کہیں آج تک نیا چھوکرا آ گیا ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے پہلی بات ہے میں نے تو نبی اسلام کو چھوکرا کہا ہی نہیں، یہ بات ہی بالکل اس طرح، یہ بات اس طرح ہوئی نہیں۔ اس کو اب سمجھیں یہ ہوا کیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ کافر یہ کہتے تھے کہ کل کا چھوکرا آگے ہمیں سمجھائے گا، تو یہ بتائیں کہ میں نے کہا یہ کافروں کی سٹیٹمنٹ نوٹ کی، کافروں، لہذا یہ کفر تو نہ رہا کیونکہ نقل کفر نہ باشے۔ اس کے بعد اگلا سوال صرف ایک ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ لکھا کہاں ہوا ہے۔ رکو ذرا، صبر کرو، یہ تو ہم بعد میں بتائیں گے، پہلے تو معافی مانگو نا کہ تم نے اس کے اوپر گستاخی کا الزام لگایا۔ گستاخی نہیں بنتی کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کافر کہتے تھے، تو سر قرآن کھولیں، قرآن میں ہے کہ کافر کہتے تھے یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، اسے پریشان خواب آتے ہیں، اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے قرآن پڑھاتا ہے، سب سے بڑھ کر حضور کی بیوی کے اوپر تہمت لگا دی۔ کافروں نے یہ ساری تکلیفیں حضور کو دی۔ جب ہم کافروں کے ریفرنس سے ان تکلیفوں کو اور ان نٹوریس ناموں کو ریپیٹ کرتے ہیں تو کیا ہم حضور کو کہہ رہے ہوتے ہیں یا کافر کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کافر۔ انہی ساری خباستوں میں سے ایک خباست اگر یہ ہے تو آپ یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ لکھا کہاں ہوا ہے کہ وہ یہ والی گالی بھی دیتے تھے۔ گستاخی نہ کہ گستاخی تب ہوگی جب ہم خود کہہ رہے ہوں گے، یعنی اگر میں نبی السلام کو خود مجنون کو پھر گستاخی، اگر میں کو کافر کہتے تھے پھر کو گستاخی۔ تو اردو لنگوسٹک کے اندر جب مخالف کے آپ سارے اعتراضات کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں نا تو اسے محاورتاً کہتے ہیں کہ وہ لوگ نبی الاسلام کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے مذہب پہ ہیں، یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا۔ اسے اردو لنگوسٹک میں محاورتاً کہا جاتا ہے، ان سارے اعتراضات کو جمع کر کے یہ لنگوسٹک کا بیریئر ہے۔ اور اگر آپ اس بیریئر کو نہیں مانتے نا، میں قرآن میں اس سے بھی زیادہ ورسٹ بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ چھوکرے کا لفظ تو پھر بھی قرآن میں موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، کہ جب وہ بت انہوں نے توڑ کے تو بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا نا، تو انہوں نے کہا ہم نے ایک چھوکرے کو سنا ہے جو جس کا نام ابراہیم ہے، جو ہمارے بتوں کا ذکر برائی سے کرتا تھا۔ وہاں پہ لفظ ہے ایک ینگ بوائے، اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے، پنجابی میں چھور کہتے ہیں۔ اسی میں نے کہا تھا یہ نٹوریس ورڈ بھی نہیں ہے، اگر کوئی لیکن یہ بات سمجھانے کے طور پر تو یہ قرآن میں موجود ہے۔ پھر سورۃ البقرہ سورۃ الانعام میں آیا کہ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو۔ یہی میں نے بات کی تھی کہ یہود و نصارہ کے بڑے بڑے جو سفید داڑھیوں والے تھے وہ تو بچوں کی طرح حضور کو دیکھتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرا کے ہمیں سمجھائے گا، یہ ان کے ریفرنس ہے نہ کہ میں کہہ رہا ہوں۔ اور آخری جو چھکا الزامی جواب سورۃ المنافقون میں لکھا ہے کہ منافقین نے کہا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو مدینے سے ان ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کو کہا ذلیل، پھر اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ عزت تو اللہ اس کے رسول، اور منافقین کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے، لیکن منافقین
نہیں جانتے. اور زید ابن ارقم نے آگے حضور کو شکایت کی, عبداللہ ابن ابی کو بلایا گیا, اس نے قسم اٹھا دی میں نے نہیں کہا. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا, شکر ہے قرآن میں آ گیا, یہ خالی بخاری میں نہیں ہے. تو میں آج آپ کو پیش کر سکتا ہوں کہ اگر میں کہوں کہ منافقین کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے, نبی علیہ السلام ان کے صحابہ ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے, تو آپ مجھے کہیں گے میں نے ان کو ذلیل کہہ دیا, تو یہ تو قرآن نے کہا ہوا ہے, زید ابن ارقم نے شکایت کی ہوئی ہے, بخاری میں لکھا ہوا ہے, تو پہلے تو ان کے اوپر فتوے لگاؤ. تو ایسا نہیں, اسے کہا جاتا ہے نقل کفر, کفر نباشت. یعنی جب آپ کافر کی کوئی ریفرنس سے بات کرتے ہیں تو وہ کفر نہیں ہوتا. پھر دیکھیں ادھر بھی اللہ تعالیٰ کی کیا بھی مدد میرے ساتھ آئی. وہ اس طرح کہ پاکستان میں جو ایک تسبیح میں پروئے گئے ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث, اسی میں سے اہل حدیث فرقے کا جو سب سے بڑا مولوی جو رمضان نشریات میں تمام ٹی وی چینلز پہ بیٹھتا ہے, خلیل الرحمان جاوید کراچی والا, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان میں وہ چیز جاری کی. وہ اس لیے کی کہ وہ اردو لنگوسٹک جانتا ہے, وہ پنجابی نہیں ہے. اس سے جب عاقل صاحب جدہ والے نے پوچھا کہ یہ دیوبندی ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں تقلید کے حوالے سے, تو ظاہر ہے ان کے اوپر اعتراض کر رہے تھے. اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیشہ ہوا ہے کہ جب جس نبی نے اپنی قوم میں آ کے دعوت دی ہے تو قوم میں جو بڑے بوڑھے ہیں مخالفین وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیا ہم نے داڑیاں دھوپ میں سفید کی ہیں کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. میرے بھائیوں, وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا معاذ اللہ, اس نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بڑی ہرزہ سرائی کی اور جھوٹ بول رہا ہے. دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے, انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی, کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین, یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین, یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین. تو خلیل الرحمان جاوید نے 1,24,000 انبیاء کے بارے میں یہ کہا کہ کل کا چھوکرا ٹائم قیامت تک جے وہ جڑے بن دے ہونا تھا. خلیل الرحمان جاوید نو تے پڑھو نا تسی, انہوں نے پڑھیں گے, خود بھابی بھی نہیں پڑھیں گے, ورنہ خلیل الرحمان جاوید کہے گا. اچھا مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ علی بھائی آپ رجوع کر لیں, رجوع کس گل دا, اللہ کے بندو جب میں قرآن و سنت بیان کر رہا ہوں اس کے دلائل کو ذکر کر رہا ہوں, اس کے اوپر رجوع کرنے کا مطلب ہے میں لوگوں کو یہ بتاؤں میں گستاخ ہوں. رجوع تو اس بات پہ ہوتا ہے جو غلطی ہو. اگر آپ یہ کہتے ہیں رجوع ہے تو اس کے اوپر آپ شرعی حکم بیان کریں اور قرآن سے بھی بتائیں کہ قرآن سے یہ جو منافق کہا گیا نبی اسلام اور صحابہ کرام کو جو منافقین نے گالی دی کہ یہ ذلیلوں کو ہم نکالیں گے, تو یہ گستاخی ہے کیا, نقل کفر کفر نباشت. تو یہ جاہل ہے جان بوجھ کے انہوں نے یہ جو جملہ کہا نا کہ اسی لیے میں بتاؤں FIR بھی میرے پہ کاٹی تھی انہوں نے, پہلی پیشی میں فارغ ہوگی. کیوں, اس میں واضح لکھا ہوا تھا بھائی جج کے بعد بھی جائی ہو گیا یار, وہ تو کافروں کے حوالے سے کہہ رہا ہے. جج کو یہ بات اس لیے سمجھ میں آئے گی کہ جج نے تو اسے اپنے دلائل میں دیکھنا ہے, اس نے یہ تو نہیں کہ میں انجینئر کو بدنام کرنا ہے, اس نے تو اپنے دلائل میں دیکھنا ہے. تو یہ بات اس طرح ہے نہیں ہے, ورنہ سب سے پہلے تو FIR کٹوائے. 1,24,000 وہ FIR چاہیے نے, ایک FIR نہیں, انہیں سارے نبیوں کو کیا ہے ہاں لیاؤ. آج جناب 1.5 سال گزر گیا ہے, کوئی رجوع نہیں, اور اے دیکھو وہ بھی آگے کہہ رہے تھے ٹھیک ہے کہ جی معاذ اللہ, انہوں یہ نہیں پتا کہ معاذ اللہ لفظ ہوتا ہے یا معاذ اللہ ہوتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, وہ معاذ اللہ علی سرکار جڑی وہ بار بار آگے یہ کر رہے تھے, سرکار اپنے کار کی خبر لو. اچھا اس کے بعد چاہیے تھا نا ایک اپنا مولوی بھی قربان کر دیتے ہیں یار میری خاطر, کرتے ہیں نا, کیوں نہیں کر رہے, ان کو پتا ہے کہ بات اس طرح نہیں ہے. تو دیکھو اس دن تمہیں ٹھنڈے بھی پی گئے, آستہ سے ٹھنڈے پی رہے, جو چیزیں کر دے نا, میں اس دن چیزیں تو کٹنا نا. اور پھر میں نے علی قریشی صاحب کی وہ ویڈیو لگائی ہے, انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے جملے میں 99 مطلب کفر کے ہوں, ایک اسلام کا, تو مفتی پہ واجب ہے کہ اس سے اسلام کا فتویٰ لگائے. جب تک کوئی کنفرم گستاخ رسول نہ ہو آپ کسی کو قتل کرو گے, آپ قاتل ہو, آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خود ہی فتویٰ, خود ہی مفتی, خود ہی جناب عمل, خود ہی جج اور خود ہی قاضی, ایسے نہیں ہے. تو تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار خبردار, آگاہ رہو. جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے, اس طرح انسانی جان کے حوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے. 100 وجوہات کفر ہو کسی بندے کی, تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہو کسی بندے کی, تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہو کسی بندے کی, تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. سوائے انجینئر صاحب کے یہ لکھنا بھول گئے تھے کہ انجینئر کی بات میں 100 کے 100 مطلب ایمان کے ہوئے, تب بھی آپ نے کفر کا فتویٰ لگانا ہے. تو اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا, اور انہوں نے جان بوجھ کے اسے اچھالا. اور یہ انہیں پتا ہے کہ ایسی بات نہیں, چاہتے یہ ہے کہ کوئی مجاہد ملت چڑھا دے میرے اوپر. سوشل میڈیا پر جو چیز بھی خلاف قانون ہوتی ہے, بات کرتا ہے خلاف قانون, تو جہاں جہاں تک سوشل میڈیا پہنچتا ہے وہاں ہر بندہ اپنے تھانے میں شکایت کر سکتا ہے. اسی بنیاد پر اس کے خلاف لاہور میں بھی پرچے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پرچہ بھی ہو, اس کی گرفتاری بھی ہو اور اس کو سزائے موت بھی ہو. یہ شخص واجب القتل ہے, امت پر فرض ہے اس کو قتل کرنا. حکومت اس کو قتل کرے, حکومت نہیں قتل کرتی تو کوئی غازی اٹھے. ویسے یہ واجب القتل ہے,
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ غازی اٹھے اور اس کو کافر کردار تک پہنچا دے. یہ امت پر فرض کفایہ ہے. اور میں آپ کے پلیٹ فارم ٹی ایل پی کے اس پلیٹ فارم سے ٹی ایل پی کے پبلک کو بتاؤں گا، تینوں مرڈر اٹیمپٹ کرنے والے متاثرین ٹی ایل پی تھے. ٹی ایل پی کے رکن نہیں تھے جنہوں نے میرے اوپر 3 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ کی. تینوں معافی مانگے گئے. ابھی یہ تیسرا جو ہے اس کی تو ابھی تک وہ جیل کے اندر ہے، بلکہ ادھر ہی سارا عشق رسول اس کا نکل گیا تھا. اور جن مولویوں نے اسے لانچ کر کے لکھا تھا نا غازی مدثر شہید، وہ آج اس کی ضمانت کے لیے 10 لاکھ کے مچلکے بھی نہیں مار رہے. یار میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کوئی عاشق رسول اس کے 10 لاکھ کے مچلکے بھر کے اسے جیل سے تو نکلوائے. اس کی ماں ہم سے رابطہ کر رہی ہے کہ جی مولوی ہمیں چھوڑ گئے آپ معاف کرتے ہیں. میں نے کہا یار میں کیسے معاف کروں، ایک دفعہ تو آپ نکلوائیں، اس کے بعد ٹھیک ہے وہ ہمیں ایک اسٹیٹمنٹ دے دے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دیں گے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. لیکن آپ نکلوانے کے لیے میں معافی نہیں دے سکتا. وہ مجاہدین جنہوں نے مولوی جنہوں نے اس کو لانچ کیا، جس مدرسے والے نے اس کو لکھ کے دیا، ٹھیک ہے، وہ سارے 10 لاکھ اکٹھا کر کے دیں نا. ان کے لیے کیا ہے، وہ تو ایک دفعہ اپیل کریں گے، ان کو تو ویسے ہی چندے اکٹھے کرنے کی عادت ہے، تو نکلواؤ اس کو. یہ میں ریکویسٹ دل سے کر رہا ہوں. جی احباب کرام، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میں یہاں پر اپنی رائے نہیں دوں گا. آپ کو جو چیز سمجھ آئی ہے وہ آپ کمنٹ باکس کے اندر لازمی لکھیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ کو جو کچھ بھی سمجھ آیا ہو وہ کمنٹ باکس کے اندر لازمی تحریر کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.